بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات نے کمنٹ کے اندر مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کا وظیفہ بتلا دیں، تو آج اس وظیفے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو نایاب اور عمدہ اور آزمودہ وظیفہ بتلاؤں گا، آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو جی ہاں ناظرین، اگر قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آپ کو وظیفے کی تلاش ہے، آپ ایک اچھا اور نایاب وظیفہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو دو وظیفے بتلانا چاہتا ہوں قرآن مجید کو یاد کرنے کے، ایک تھوڑا آسان ہے، دوسرا اس سے مشکل ہے۔ اگر آپ پہلے چھوٹا جو آسان وظیفہ ہے اس کو آزمائیں، اگر اس سے یاد ہو گیا تو ٹھیک، نہیں آگے والا جو دوسرا وظیفہ ہے جو تھوڑا مشکل ہے وہ بالکل نایاب طریقہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ یقینی کامیابی آپ کو ہوگی۔ پہلا وظیفہ، اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے بعد آپ بھلا چکے ہیں، تو آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا علیمو یا علیمو یا علیمو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی خود پئیں، اگر آپ کا بچہ ہے تو اس بچے کو پلائیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کو قرآن مجید اگر بھولا ہوا قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جلدی یاد ہو جائے گا، اور اگر قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو قرآن مجید بالکل بہت جلد یاد ہو جائے گا، بہت جلد حفظ ہو جائے گا۔ تو جو دوسرا وظیفہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن دیکھنے کے اندر مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل ہے نہیں، بالکل یہ بھی آسان ہے، دیکھنے کے اندر تھوڑا لمبا لگتا ہے اور مشکل لگتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد آپ کو قرآن مجید پھر ایسا یاد ہوگا، پھر کبھی بھولے گا نہیں۔ اگر آپ قرآن مجید یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، یا قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا ہے پھر بھول چکا ہے، یا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولے نہیں، تو اس وظیفے کو آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو یقینی کامیابی ہوگی۔ تو قرآن مجید کا آخری پارہ، اس کی جو سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دوں، پھر آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ میں دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ یہاں پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ تو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے بیٹھنے کی ایک جگہ متعین کر لیں، اس جگہ کے اندر باوضو ہو کر بیٹھیں۔ ویسے تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لیا، آپ کا وضو ہوگا، لیکن بالفرض اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو کر لیں، پہلے وضو فرما لیں، وضو فرمانے کے بعد آپ اپنے لیے ایک جگہ منتخب کر لیں، تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے 13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 13 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد
پھر جو یہ جو آیات کریمہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یا جن کی ابھی میں نے تلاوت فرمائی ہے، تو آپ ان آیات مبارکہ کو 343 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن مجید بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ اگر بھول چکے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ صرف قرآن مجید کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ کوئی سبق یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، آپ تقریر یاد کرتے ہیں لیکن وہ تقریر آپ کو یاد ہی نہیں ہوتی، تقریر بھول جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آزمودہ ہے، بالکل آپ بھی آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز یقینی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔